بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یہ فرمان ہے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عمیر بن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دردناک تکالیف پہنچاتا رہا۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں طواف کعبہ اور بطان حرم سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ صفوان بن امیہ حتیم کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، آقائے قریش صبح بخیر۔ صفوان نے جواباً کہا، عمیر صبح بخیر، آئیں بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گزرے گا۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں سے اڑا دی تھی اور قلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بخدا اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، بخدا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ اس کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا چندہ شبہات پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے ورثاء کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف عامتاً متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر تم آپ اس بات کی پرواہ نہ کرو، تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا، میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں، میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو صیغہ راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی نہ بتانا۔ عمیر بن وہب جب مسجد حرام سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ میں اس کے سینے میں شعلہ فگن تھی۔ آپ نے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں اسے قطعاً اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ کرے گا، کیونکہ اسے اسیران قریش کے ورثاء فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا، میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پان دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین و انصار نے میدان بدر میں جوان مرتی کے جوہر دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل اور رسوا کیا۔ حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اسی نے مکہ میں قریش کو اور مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا۔ بدر سے پہلے ہی ہمیں ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو، کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے، میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس آنے دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑی چابردستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا عمر ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گئے اور عرض کی صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر اسلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر کیسے آئے؟ عرض کی میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائے۔ آپ نے دریافت فرمایا تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ نکارا کر دیا ہے۔ کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمیر سچ بولو کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے قریب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی، اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تم مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گناؤنے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر یہ سن کر ششدر رہ گئے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم اب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت عمیر بن وہب کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ تو اسلامی تعلیمات سے مستفیض ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر رہے تھے، اور اپنی زندگی کے ان خوشگوار ایام میں مکہ اور اہلیان مکہ کو بھول چکے۔ ادھر صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور وہ پر امید تھا کہ کوئی خوش کن خبر ملے گی۔ جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا قریشیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں عن قریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقع بدر کی سنگینیوں کو بلا دے۔ پھر صفوان بن امیہ کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ بے چینی سرایت کرنے لگی۔ وہ اس قدر اضطراب و قلق میں مبتلا ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسے کہ انگاروں پر لیٹا ہوا ہو۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر مسلمان نہیں ہوگا، خواہ ساری دنیا مسلمان۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا۔ انہوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام اسلام کو سفر یافتی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دینی اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔
اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک اذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ کو اذیت دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے صفوان، تم ایک دانش مند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بڑی جانفشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی مرقد پر مسلسل اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔